سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شام کی طرف۔ شام عربی زبان میں اس کو شام کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو سوریہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو شام یا سیریا تھا وہ آج کا شام اور سیریا نہیں۔ پرانے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ذکر فرمایا تو مؤرخین اور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آج کے دور کا شام یعنی سیریا، اور آج کے دور کا فلسطین، اور اسی طریقے سے آج کے دور میں جو لبنان کا ایریا پایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں جو جارڈن یعنی اردن کا ایریا پایا جاتا ہے۔ ان سب مقامات کو ملا کر شام یا سیریا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کہا طوبیٰ للشام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شام والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھائی رکھے۔ اللہم بارک لشامنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام موجود تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر معراج، اسراء اور معراج کی رات میں جب واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کی بھی سیر کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ارض المحشر اور ارض المنشر ہے، یعنی آخری میں جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے پہلے جو لوگ پورے کے پورے جا کر جمع ہو جائیں گے سیریا میں، تو اس وقت پر ایک نشانی مکمل ہونے والی ہے، اس وقت پر ایک پیشن گوئی مکمل ہونے والی ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیاوی محشر کی جگہ ہے سیریا اور شام کے بارے میں۔ اور اگر ہم شام میں بھی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں فلسطین کی، فلسطین کو فی الوقت دنیا والوں نے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کہ کوئی قینچی ہے، کوئی سیزر ہے، قینچی کی طرح نظر آئے گا۔ تو اس میں ایک حصہ پایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ویسٹ ایریا ہے، ایک ایسٹ ایریا ہے، اور لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ ایسٹ ایریا کو وہ اسرائیل کا لقب دیتے ہیں اور ویسٹ ایریا کو وہ لوگ کہتے ہیں فلسطین کا ایریا۔ اور